اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فراد مجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد والطیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو حمد کا پیون نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں پر اسی طرح حمد کرتے ہیں جس طرح اس کی آزمائشوں پر ثنا و شکر بجا لاتے ہیں، اور ان نفسوں کے خلاف اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جو احکام کے بجا لانے میں سست قدم اور ممنوع چیزوں کی طرف بڑھنے میں تیز گام ہیں، اور ان گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں کہ جن پر اس کا علم محیط اور نامہ مال حاوی ہے۔ نہ علم کوئی کمی کرنے والا ہے اور نہ نامہ مال کسی چیز کو چھوڑنے والا ہے۔ ہم اس شخص کے مانند اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور وعدے کی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہو چکا ہو، ایسا ایمان کہ جس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہو، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو واحد لا شریک ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں اچھی باتوں کو اونچا اور نیک اعمال کو بلند کرتی ہیں۔ جس ترازو میں انہیں رکھ دیا جائے گا اس کا پلہ ہلکا نہیں ہوگا، اور جس میزان سے انہیں الگ کر لیا جائے گا اس کا پلہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی تقویٰ زیادہ راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے۔ یہ ذات یعنی منزل تک پہنچانے والا، اور یہ پلٹنا کامیاب پلٹنا ہے۔ اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے نے دعوت دی، اور بہترین سننے والے نے اسے سن کر محفوظ کر لیا۔ چنانچہ دعوت دینے والے نے سنا دیا اور سننے والا بہرہ اندوز ہو گیا۔ جب جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم ہوئے تو قبیلہ جرہم نے وہاں پینے کے لیے پانی یعنی زمزم کی دستیابی کے بعد وہاں رہنے کی اجازت چاہی، جو انہیں مل گئی۔ قبیلہ جرہم عرب کے ایک مشہور اور قدیم قبیلے میں سے تھا جن کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ لوگ اس وقت مکہ ہجرت کر کے آئے اور وہاں آباد ہوئے، اور ایک طویل عرصے تک قبیلہ جرہم خانہ کعبہ کا متولی رہا۔ بعد میں انہوں نے خانہ کعبہ کے زائرین پر زیادتیاں کرنا اور کعبہ کا مال استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی، اور بالآخر بنو خزاع نے ان سے کعبے کی تولیت اور مکہ کی حکمرانی چھین لی۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ قرآن نے انہیں صادق الوعد کا لقب دیا ہے۔ آپ علیہ السلام جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے جب بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر کا پیکر تھے اور تسلیم و رضا کا مجسمہ تھے۔ انہیں بے آب و گیا مقام پر چھوڑا گیا تو انہوں نے صبر کیا، اور اپنے والد کے خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ ان کے اسی صبر و تسلیم کا خدا نے انہیں یہ انعام دیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مورث اعلیٰ بنا دیا۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 70 دفعہ آیا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، البتہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ ہے، جیسا کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بیٹے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا کیے، جیسے کہ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، کہ بے شک میرا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور 112 سال کی عمر میں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے ہیں۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 117 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بعد جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام انہیں عطا ہوئے۔ پس مکہ کے نزدیک عرفات کے مقام پر جب قبیلہ جرہم رہائش پذیر ہوا تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پرندے گول در گول اس چشمے کی طرف آتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانوروں کی بھی اس طرف آمد و رفت ہے، تو انہوں نے کھوج لگایا اور اس چشمے پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ انہوں نے جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی داستان کیا ہے۔ جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پورا ماجرا ان لوگوں کے گوش گزار کیا۔ یمن کے کچھ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مکہ کے بیابان سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا پرندے ایک خاص سمت پرواز کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں احساس ہوا کہ شاید اس طرف کہیں پانی نکل آیا ہے، تو ان لوگوں نے پرندوں کا پیچھا کیا تو چلتے چلتے اس چشمے تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک موزمہ خاتون اپنے ننھے سے بچے کے ہمراہ چشمے کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا۔ جناب بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے انہیں پانی بھرنے کی اجازت دی۔ ان لوگوں نے جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کو کھانے کی کچھ چیزیں دیں، پس اس طرح طائفہ جرہم اور کچھ دیگر قبائل آ کر مکہ میں آباد ہو گئے۔ مکہ جو کہ ایک جلا سڑا بیابان تھا، رفتہ رفتہ وہاں پر رونق بڑھتی گئی اور ہر روز کوئی نہ کوئی کاروان وہاں پر اترتا۔ یوں روز بروز جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کے احترام و اکرام میں اضافہ ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ اس چشمے کے نزدیک خیمے لگ گئے اور یہ بیابان ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ خداوند قدوس کا شکر کرتی تھیں کہ ان کے شوہر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی ہے، لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ان پر خالق کا خاص لطف و کرم ہوا ہے۔ کاروان والے بھی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے انہیں اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس لوٹ آئے تھے، لیکن اپنے نور چشم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے اور اپنی باوفا زوجہ جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کی احوال پرسی کے لیے آتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر بہت خوش تھے کہ پروردگار عالم نے ان پر اپنا خاص لطف و کرم کیا ہے اور اپنی مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ جب بھی آتے مکہ میں زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، جلد فلسطین واپس چلے جاتے تھے تاکہ جناب حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ ناراض نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین اور مکہ کے درمیان آمد و رفت اس عمیق مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ فلسطین و مکہ کی سرزمین جو مادی و معنوی اعتبار سے پربرکت ہے، حقیقی خدا پرستوں کی ملکیت قرار پائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل کو ماننے والے کبھی اس بات کی اجازت نہ دیں کہ انسان دشمن لوگ ان دو مقدس مقامات پر قابض ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہتے ہوئے جوان ہو رہے تھے۔ طائفہ جرہم اور دیگر لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی بھی نوجوان یا جوان جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مانند خوبصورت اور صاحب کمال نہ تھا۔ وہ ان کے درمیان ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قبائل جرہم اس بات پر آمادہ تھے کہ آب زمزم کے عوض جو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، ان کے ماہانہ اخراجات انہیں دیں، لیکن جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا، بلکہ وہ خود روزی کی تلاش میں نکلتے، کام کاج کرتے، بعض اوقات بھیڑ بکریوں سے اور بعض دفعہ شکار سے اپنے اخراجات چلاتے۔ وہ کبھی دوسروں کا دست نگر ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی والدہ ماجدہ کی زندگی بہت پرسکون تھی، خاص کر ان کی زندگی کا لطف اس وقت دوبالا ہو جاتا جب کبھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آتے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکلات کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہر وقت اور ہر جگہ پر فرمان خدا کے تابع رہے اور اسی کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے رائے خدا میں تمام مشکلات کو برداشت کیا اور ہر طرح کے امتحان الہی میں کامیاب ہوئے اور اپنی لیاقت و شائستگی کا ثبوت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی تمام قربانیوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وہ اہم اور عظیم قربانی ہے جس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھے۔ علاوہ ازیں سال ہا سال سے ان سے جدا رہے اور ان کے فراق میں جلتے رہے۔
ادھر سے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ظاہری و باطنی زندگی خدا جدائی کے تمام اہداف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات کے ساتھ باہم ملی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے چاہا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں امتحان کریں، اور امتحان بھی ایسا کہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دے۔ وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائیں اور اسے رائے خدا میں قربان کر دیں۔ اگرچہ اس حکم پر عمل پیرا ہونا بہت سخت ہے، لیکن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے، ان کے لیے آسان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہیں ان کی جوانی اور حسن و جمال پر پڑیں۔ شفقت پدری جوش میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مختلف زاویوں سے بیٹھ گئی۔ اب خدا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی محبت کا امتحان لیں۔ رات چھا گئی۔ اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ خداوند قدوس حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر دو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ حکم الہی چونکہ خواب کی حالت میں موصول ہوا تھا اور اس کی صورت وہی الہام یا غیبی آواز کی نہ تھی، اس لیے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دوسری رات پھر یہی خواب دیکھا۔ وہ دن بھی تردد اور کشمکش میں گزر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں ڈوب گئے، کیا یہ خواب رحمانی ہے؟ اور جب تیسری رات بھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہاں پر شیطانی وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خطرناک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اب وقت انتخاب ہے کہ کس راستے کو منتخب کریں، خدا کو یا نفس کو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود پر خدا کو حاکم کیا۔ یہ مرحلہ اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے رائے خدا کو منتخب کیا، اگرچہ ابلیس نے بے شمار وسوسوں کا حملہ کیا۔ مثلاً ان سے کہا یہ شیطانی خواب ہے، یا کہا کہ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان جوان بیٹے کو قتل کرے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بت شکن تاریخ تھے، اب وہ ابلیس شکن بن گئے۔ انہوں نے جہاد اکبر کیا اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رائے خدا میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ حج میں عظیم ترین قربانی اور احسار و فداکاری کی ضرورت تھی۔ نیز اس میں نفس کشی و ابلیس کشی کی احتیاج تھی تاکہ بارگاہ حق میں قبول ہو سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو اور سوچ کر مجھے بتاؤ کہ اس امر میں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، خدا کی طرف سے آپ علیہ السلام کو جو حکم ہو رہا ہے اور جس امر پر آپ علیہ السلام مامور کیے جا رہے ہیں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عزم و ارادہ دیکھا تو مادر حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، میرے بیٹے کو صاف ستھرا لباس پہناؤ اور بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اطاعت کی۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے ایک رسی اور چھری لا دے۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رسی اور چھری کیا کرنی ہے؟ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، شاید وہ قربانی کے لیے گوسفند لے آئیں، لہٰذا مجھے ضرورت پڑے گی۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے رسی اور چھری لا کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور ہمدردی بھرے ہوئے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا،
وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے، خاص کر جب باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اور بیٹا حضرت اسماعیل جیسا ہو؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، میری اور میرے اسماعیل علیہ السلام کی 1000 جانیں رائے خدا میں قربان۔ کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے رائے خدا میں قربان کر دیتی۔ نقل ہوا ہے کہ جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور کیا۔ جب شیطان جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ سے مایوس ہو گیا تو بوڑھے شخص کی صورت میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو مت قتل کرو، خواب شیطانی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے ملعون شیطان تم ہو؟ بوڑھے نے پوچھا، اے ابراہیم، تیرا دل برداشت کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میرے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور میرا خدا مجھے حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دوں تو میں ضرور اس کے حکم کی اتباع کرتا۔ نقل ہوا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سنگریزے اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگایا۔ شیطان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناامید ہوا تو اسی شکل و صورت میں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا، اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کس کے لیے؟ شیطان نے کہا، وہ کہتا ہے یہ حکم خدا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر حکم خدا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر دور بھگایا۔ منع میں جمرہ اولا، وسطیٰ اور اخرى کو اعمال حج کے دوران میں پتھر مارنا اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز ترین اور دل کے سکون بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربان گاہ منع میں لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرزند رشید باکمال جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے تمام شرائط موجود تھے، نے فوراً جواب میں کہا، اے بابا جان، آپ علیہ السلام حکم خدا کو انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بابا جان، میری آپ علیہ السلام سے درخواست یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں، شاید جب تیز چھری میری گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور آپ علیہ السلام کا لباس خون آلود ہو جائے۔ جب گھر واپس تشریف لے جائیں تو میری والدہ کو تسلی دیں اور ان کے لیے سکون کا موجب بنیں۔ مجھے زمین پر سجدے کی حالت میں لٹا کر ذبح کریں کہ یہ قربانی کی بہترین حالت ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ علیہ السلام کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں گی اور نتیجتاً محبت پدری آپ علیہ السلام پر غالب نہیں آئے گی اور نہ ہی حکم خدا پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بلند ہمتی نے فرمان خدا پر عمل کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اس لیے کہ حکم خدا پر جلدی سے عمل ہو۔ تیزی سے چھری چلائی لیکن چھری کاٹ نہیں رہی تھی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا پر عمل میں تاخیر کی وجہ سے ناخوش ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر چھری زمین پر دے ماری۔ چھری حکم خدا سے بول کر کہنے لگی، خلیل مجھے کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل خدائے بزرگ مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مدد مانگتے ہوئے فرمایا، اب کیا کروں؟ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، چھری کی نوک میرے حلق میں اتاریں جس طرح اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تجویز پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کے کانوں تک ندائے خدا آئی اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسی آواز کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا گوسفند لایا گیا جو ایک مدت سے بہشت کی چراگاہ میں پلتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیں۔ معاذ اللہ، خداوند قدوس خون کا تشنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان کی مختلف حوالوں سے تربیت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بندگی و اثار قیام کی بنا پر خدا کے سخت ترین امتحانات میں بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ فاتح ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کوئی کشت و کشتار خون ریزی کا قصہ نہیں ہے،
بلکہ احسار، استقامت، فداکاری اور فرمان حق کے سامنے تسلیم ہونے کی سچی داستان ہے، تاکہ تاریخ انسانیت کے تمام ابراہیمی جان لیں کہ یوں خدا تک پہنچنا چاہیے اور ہر چیز سے دور ہو کر یوں خدا کی بارگاہ میں جبین نیاز رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان جب تک خواہشات نفسانی پر حاوی نہ ہو ابلیس کو اپنے نزدیک بھٹکنے سے روک نہیں سکتا، اور احسار اگر مرتے میدان نہ ہو تو ابراہیم نہیں بن سکتا، اور نہ ہی امامت کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ملکوتیوں پر فوقیت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ خدا اس پر سلام بھیجتا ہے۔ قرآن میں یوں ارشاد ہے، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم اس طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ ہے مطلب احسار، قربانی، فداکاری اور استقامت کا، یعنی ہر چیز کو خدا کے لیے چاہتا ہے اور اسی کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ خداوند متعال سورہ صفات میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے۔ پس پروردگار عالم نے اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم، یعنی ایک بڑی قربانی کو قرار دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مضمر ہے، اور اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تمہارے درجات بلند کر دیے، تمہیں امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار عالم، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی عطا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، مگر جو ظالم ہوں گے وہ اس منصب سے محروم رہیں گے۔ یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔